أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جتنا مجمع ہے نا تو آواز تو اس شہر سے باہر جانی چاہیے، ذرا اونچی آواز سے پڑھیے سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین. پہلے تو سارے احباب کو مبارک ہو. ماہ مقدس کی خوبصورت ترین گھڑیاں اپنی نعمت کے ساتھ ساتھ برکتیں عطا کرتے ہوئے قرآن پاک کے ختم پاک کی محفل میں حاضری کی سعادت ملی. اگر آج سے پہلے مر چکے ہوتے تو قبروں میں ہوتے، اور کتنے ایسے ہم میں سے تھے جو زندہ تھے اور آج وہ قبروں کی تہوں میں چلے گئے. تو ہم نے بھی نہیں رہنا، اگلے 100 سالوں میں ہماری جگہوں پہ کوئی اور بیٹھے ہوں گے اور ہم قبروں میں ہوں گے. تو یہ زندگی کے جو دن ہیں یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بڑا کرم ہے. مسجد کے پورے خادمین، میں انتظامیہ نہیں کہتا، میں مسجد کے خادم کہتا ہوں، تو یہ ایک خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم جیسوں کو اللہ نے اپنے گھر کا خادم رکھا ہوا ہے. اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے روپے اس کے دربار میں قبول ہو جاتے ہیں، ورنہ وہاں تو جو مرضی پیش کر کے بھی حاضری لگوائی جائے تو نہیں لگتی. کوئی کوشش کرتا رہے، کروڑوں لے کر کھڑا رہے، تو قارون کے خزانے بھی پاس ہونا تو قبول تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ٹکے ہی ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں. وہاں کوئی لے کر کروڑوں کھڑا رہے لیکن قبول تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی دربار خداوندی میں ہی ہوتے ہیں نا. وہاں یقین دیکھا جاتا ہے اور کیفیت دیکھی جاتی ہے. وہاں سینکڑوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جسے بلاوا آتا ہے وہی اللہ کے دربار میں قبول ہوتا ہے. جب پیدا ہو رہے تھے نہیں پتا تھا کس کے گھر میں آ رہے ہیں. یہ تو بھیجنے والے کا احسان ہے کہ جس نے کلمہ پڑھنے والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، اور اس سے بھی بڑا احسان ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ساتھ نبی پاک کے سچے غلاموں اور عاشقوں کے گھر میں پیدا کیا ہے. اگر ہم نبی پاک کے دشمنوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے، آج ان کی دشمنی کے سبب دنیا تو اجڑی ہی تھی، آخرت میں بھی کسی کام کے نہ رہتے. سرائے مکہ ہے اور صدا آتی ہے: اے میرے بندے ابراہیم جی مولا، اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو لے لے اور کعبے کے پڑوس میں چھوڑا. جواب دل سے آتا ہے باری تعالیٰ، اگر میں اپنے 6 ماہ کے بچے اور جوان بیوی کو کعبے کے پاس چھوڑا ہوں جہاں کوئی انسان رہتا ہی نہیں ہے، جہاں کوئی شخصیت رہتی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو میں اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑا ہوں تو تو راضی ہو جائے گا؟ سبحان اللہ،
سبحان اللہ، تو جواب آتا ہے اے میرے بندے ابراہیم، تو ایک بار فیصلہ کر کے دیکھ، تیرے بچے کے قدم اس بیابان میں پڑیں گے تو اس کے قدموں سے چشمے پھوٹنے لگیں گے۔ تو یقین کی یہ کیفیت جب مومن کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو وہاں پھر 6 ماہ کے بیٹے کو نہیں دیکھا جاتا، جوان بیوی کو نہیں دیکھا جاتا، خدا کی مرضی کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے۔ اور جب یہی صدا آتی ہے سیدنا یونس علیہ السلام کے لیے کہ میرے بندے یونس، تو نے مجھ سے ایک بار تو پوچھا ہوتا کہ شہر چھوڑوں یا نہ چھوڑوں، اب تو ایسا کر اس کشتی سے اتر جا ورنہ باقی بھی تیرے ساتھ غرق ہو جائیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ آپ کشتی سے اترتے ہیں، صندوق نما بہت بڑی مچھلی آپ کو نگل لیتی ہے۔ ایک بات اپنے دل سے بتائیے، کیا سامان حضرت یونس کے پاس تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے جا رہے ہیں؟ ان کے پاس کیا سامان تھا؟ آج ہم اپنے لیے کروڑوں جمع کرنے کی روش پہ لگے ہوئے ہیں۔ حرام رستے سے آئے تو آنے دیں، ویلکم مال ہی تو ہے۔ جائز رستے سے آئے تو ٹھیک ہے، حرام رستے سے مال ہی تو کٹھا کرنا ہے، ہم نے تو ڈیروں ڈیر جوڑنے ہیں۔ جب میں نے سیدنا یونس علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا تو مچھلی کے پیٹ میں ایک دن کا بھی اناج ساتھ نہیں ہے، ایک دن کا بھی رزق ساتھ نہیں ہے، ایک دن کا بھی انتظام کر کے نہیں گئے۔ ہم نے تو دنیا میں آسائشیں ڈھونڈنی شروع کر دی نا۔ ہمیں سکھایا یہی گیا ہے کہ جس کے پاس مال ہوگا وہی زیادہ عزت والا ہوگا، جبکہ دربار خداوندی میں مال والوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہاں ہے تو جن کے سینوں میں ایمان ہے، وہاں صرف ایمان والوں کو دیکھا جاتا ہے اور ساتھ تقوی والوں کو دیکھا جاتا ہے۔ وہ یقین کی کیفیت کیا ہے؟ آج 2 دن بخار ہو جائے، تیسرے دن روزہ چھوڑ دیں گے، میں بیمار ہو گیا، اب پیٹ مچھلی کا ہے، اناج کے لیے ایک دانہ نہیں ہے، سانس لینے کی بھی تسلی نہیں ہے کہ کہاں سے سانس لوں گا، نکلنے کا بھی راستہ کوئی نہیں ہے۔ اتنی مشکلات تو ہم پر آئی نہیں ہے، کبھی کوئی مصیبت اتنی بڑی آئی ہو؟ اور کیا جواب آتا ہے؟ پورے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد جب دل سے آواز آتی ہے میرے بندے یونس بتا آج تیرے دل میں کون ہے، تو کیا کلمات ارشاد آپ کے ہونٹوں سے ہوتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ واہ واہ، سلام ہے آپ کی عظمتوں پر سیدنا یونس علیہ السلام۔ پھر خدا کی رحمت برستی ہے، کنارے پر آ کر مچھلی اگل دیتی ہے، زندگی بھی واپس ملتی ہے، صحت بھی واپس ملتی ہے، جاہو منصب بھی واپس ملتا ہے۔ ذرا یہاں بیٹھا کوئی ایک شخص تصور کر کے دکھائے ایسی مصیبت ہم پر کبھی آئی ہے؟ تو اللہ کے نبیوں پر امتحانات کیوں آئے ہیں؟ اگلا سوال آپ سے یہ ہے۔ ہم میں صرف باتیں کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا، عمل نام کی ہم میں شے کوئی نہیں ہے۔ باتیں آپ مجھ سے زیادہ اچھی کرتے ہیں، زیادہ جاننے والے ہیں، جس دن عمل والے ہو گئے نا اس دن ہماری بات بننے لگے گی، اس دن ہمارے دل اللہ کی بارگاہ میں جھکنے لگیں گے، غیروں کے ڈر سینوں سے نکل جائیں گے، پھر موت کا خوف بھی خوف نہیں رہے گا۔ آج ہم مال اکٹھا کرتے ہیں نا تو حرام مال کے لیے ڈاکوؤں کی مثال دیتے ہیں، چوروں کی مثال دیتے ہیں، بے ایمانوں اور ٹھگوں کی مثال دیتے ہیں۔ کبھی ایک ریڑی پر کھڑے ہوئے پکوڑے اور سموسے بیچنے والے کو دیکھا جائے نا تو جہاں اس کا بھی داغ لگے گا وہ بھی دھوکہ دینے کی پوری کوشش کرے گا، جہاں ایک فروٹ بیچنے والا اس کا بھی داغ لگے گا وہ بھی دھوکہ دینے کی پوری کوشش کرے گا۔ ہم اپنے آپ کے اندر ہی بند ہو چکے ہیں، ہمیں کسی غیر نے آ کر نہیں اجاڑا، ہم اپنے ہاتھوں سے خود اجڑے ہیں اور ہمیں اللہ نے نہیں اجاڑا۔ اگر آج اس کے غضب کا کوڑا پڑا ہے نا اور کانپ اٹھے ہیں، مسجد ویران ہونے کے قریب ہیں اور دل بالکل ہی اجڑ چکے ہیں، تو اس میں کسی غیر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے نور ایمان کو تباہ کر ڈالا ہے۔ چند گراموں کی خاطر، چند ملی لیٹرز کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر خود کو اللہ کے سامنے شرمندہ کر چکے ہیں۔ کتنے احباب ہیں اپنی زندگی میں جنہوں نے نمازیں سوچی ہے کہ ہم پڑھ لیں گے، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، مرید ہونے کے بعد مرید اپنے پیر سے کہہ رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ دین میں آؤں گا،
آہستہ آہستہ عمل شروع کر دوں گا. میں نے 3 نمازیں تو شروع کر دی ہیں, باقی 2 بھی آہستہ آہستہ پڑھ لوں گا. ایک بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, یہ آہستہ آہستہ دین میں آنا کیا ہوتا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ کون سا دین ہے جس میں آپ اور ہم آہستہ آہستہ شامل ہوں گے؟ باقی سارے کام تو یکدم چاہیے. ایک مکان کی رجسٹری کروانی ہو تو تھوڑی تھوڑی کبھی کروائیے, پیسے پورے دیے چل فوراً رجسٹری کروا اور فوراً قبضہ دے. تو کس لیے اتنا پیچھے ہے؟ جس دل پر خدا کی حکمرانی ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے مرد انسان کھڑا ہو کر یہ کہے کہ تھوڑا تھوڑا کوشش کروں گا تو دین میں داخل ہو جاؤں گا. قربان جاؤں میں آقا تیری عظمتوں پر. حضرت فضالہ ابھی دین اسلام قبول نہیں کیا اور دنیا میں ایک بدنام زمانہ انسان ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن زنا نہیں کرتا تھا, کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا, کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن زیادتی نہیں کرتا تھا. ایک دن ابو جہل کہنے لگا اگر کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد, کوئی محمد کو قتل کر کے آ جائے نا تو میں مالا مال کر دوں گا. حضرت فضالہ کہتے ہیں میرے دل میں لالچ پیدا ہوا کہ مال دنیا کا اکٹھا کروں تو میرا تو وارے نیارے ہو جائیں گے. ایک محمد کو دنیا سے معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد مٹا کر آؤں گا تو مالا مال ہو جاؤں گا. یہ کلمات اپنے دل میں رکھے. اپنے گھر سے زہر میں بجھا ہوا خنجر لے کر جب نکلا نا تو کیا جس کے پاس عورت کے جانا تھا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے دروازے پہ دستک دی اور کہا تیار رہنا آج بڑا مال لے کر آؤں گا. حضرت فضالہ گئے تو پتا تھا کہ رسول خدا ظہر کی نماز ادا فرمانے کے بعد کعبے کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں. اسی طاق میں بیٹھا ہے. جب طواف شروع کیا وہ نبیوں کے امام رحمت للعالمین جنہیں اللہ نے رعب سے بڑا مالا مال کیا تھا, فضالہ کہتے ہیں پہلے چکر میں قریب ہوا لیکن آپ کا جسم عطر اور وجود کو دیکھ کر میرے دل میں رعب اتنا پیدا ہوا کہ میری ہمت نہ ہو سکی. دوسرے چکر میں کوشش کی پر ہمت نہ ہو سکی. تیسرے چکر میں کوشش کی, ہمت نہ ہو سکی. 6 چکر کوشش کرتا رہا پر دل ہے کہ ہمت ہی نہیں دے رہا, کیسے سامنا کروں ان کا, کیسے ان کے قریب جاؤں. ابھی چکر بھی آخری رہ گیا تو رحمت للعالمین کی نگاہ بھی مجھ پر ہو گئی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ان کا کرم مجھ پر ہوا. انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا فضالہ چکر آخری رہ گیا ہے, جس ارادے سے آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے غلاموں سے بے خبر ہو وہ آقا ہی کیا ہے. کہا فضالہ جس مشن کے لیے آیا تھا وہ کرتا کیوں نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں میں نے جواب میں جھوٹ بولا اور کہا میں تو کسی کام کے لیے نہیں آیا, بس قریب ہوا خنجر میرے جسم سے گر پڑا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا فضالہ یہ خنجر بتا رہا ہے تو جس ارادے سے آیا تھا. قریب ہو کر کہتے ہیں مجھے اپنا بنا لیجئے. خنجر قدموں پہ گرا تو فضالہ بھی رسول خدا کے قدموں پہ گر پڑا. آہیں بھرتے ہوئے روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں جب دین میں داخل ہوئے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگایا اور پیار اور محبت کے لفظ یا کلمات کانوں کے ذریعے دل میں اترے. جب حضرت فضالہ واپس جا رہے ہیں نا تو وہ خاتون جس کو کہہ کر آئے تھے تیار رہنا, یہ جو کہتے ہیں نا تھوڑے تھوڑے دین میں داخل ہوں, یہ تھوڑا تھوڑا دین میں داخل ہونا مجھے بھی تو بتائیے نا. کس دن کا انتظار ہے جس دن پورے دین میں داخل ہوں گے؟ کس دن 5 نمازیں ادا ہوں گی؟ کس دن سچ بولیں گے؟ کس دن ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے؟ کس دن رسول خدا کے غلاموں جیسی زندگی بسر کریں گے؟ حضرت فضالہ کہتے ہیں اس کے دروازے سے گزرا, پہلے کہہ کر آئے تیار رہنا بڑا مال لے کر آؤں گا. اس بی بی نے پکار کر کہا فضالہ تم تو مجھے کہہ کر گئے تھے, اب مجھے دیکھ ہی نہیں رہے اور جا رہے ہو. آپ نے کہا میں نے جواب ہی نہ دیا, چلنے لگا. وہ خاتون میرے پیچھے دوڑنے لگی. حسین میں اتنا تھا کسی کی جرت نہیں تھی میرے سامنے ٹک جائے. عورتیں میرے انتظار میں ہوتی تھی کہ فضالہ ہمیں بھی کبھی بلائے. عورتیں انتظار کرتی تھی. وہ دن تھا
قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر آیا، میرا ان کو دیکھنے کو دل نہیں کر رہا، اور جیسے قدم اٹھا کے چلا، اس بی بی نے کہا فضالہ تو نے کہا تھا واپس تیرے پاس آؤں گا، آ کیوں نہیں رہے؟ حضرت فضالہ پلٹ کر جواب دیتے ہیں جن کا غلام ہو کر آیا ہوں ان کا سچا غلام ہو کر آیا ہوں، جن کا غلام ہو کر آیا ہوں ان کا سچا غلام ہو کر آیا ہوں۔ میں تو تھوڑا تھوڑا دین میں داخل ہوں گا نا، اس سال 3 نمازیں شروع کی ہیں، اگلے سال 5 بھی کر لوں گا، تھوڑی سی داڑھی رکھی ہے اگلے سال پوری بھی کر لوں گا۔ کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں میرے بھائی؟ کس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کے ساتھ۔ جب یقین ہوتا ہے نا تو مچھلی کے پیٹ میں بھی صدا بلند ہوتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہ چلتی پھرتی قبر ہے جس میں حضرت یونس موجود ہیں، پر یقین اتنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تھوڑا آگے چلیے نا، تھوڑا اس سے بھی آگے چلیے، کیا ہے؟ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کافر اس طاق میں ہے کہ رسول خدا ملے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کو قتل کرنا شروع کرے تو پتہ چلتا ہے کتنی طویل مسافت ہے، پر جانے والے کی عظمتوں پہ سلام۔ وہ پہنچتے ہیں غار کے دروازے پر اور جواب آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، پہلے غار کو دیکھ لوں آپ کے بیٹھنے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آج مسجدوں میں پانی بھرا ہوا ہے، انتظام سارا پورا ہے، نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے، آج قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، اور اگلی سانس کی تسلی نہیں ہے کہ قبر میں آئے۔ کتنے اپنے ہاتھوں سے روز دفناتے ہیں اور کتنوں کے جنازے اٹھا کر کاندھوں پہ لے جاتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے اس جگہ پر میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہوں گے انشاءاللہ۔ موت تو آنی ہے، اس سے تو فرار ہے ہی نہیں، تو آنا۔ جتنی زندگی باقی ہے دین میں پورے داخل ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں میں دین ہو اور نظروں میں اور دل میں سرکار کی محبت ہو تو کسی غیر کے آنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے۔ اب ہوا یہ، غار کو صاف کرتے ہیں، آقا کریم کو اندر بلاتے ہیں، دن نکل آتا ہے۔ میں اس طویل واقعے کی طرف نہیں جا رہا، سب نے سنا ہوا ہے، جو میرے موضوع سے جڑتا حصہ ہے اسے شامل کر رہا ہوں۔ آج کے وقت کی نزاکت کو دیکھ کے جو وقت ملا چاہتا ہوں زیادہ حصہ کور ہو جائے۔ اب ہوا کیا، سامنے نظر آ رہا ہے کہ تعداد بہت زیادہ ہے کافروں کی اور مارنے کے لیے آ رہے ہیں، ارادہ بھی ٹھیک نہیں ہے، نیت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور آقا کریم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو پکڑے گئے، اب تو پکڑے گئے۔ آقا کریم جواب میں کہتے ہیں لا تحزن، آپ کیوں غم کرتے ہیں، آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ بس اتنا کہا ان اللہ معنا۔ سب سے بڑا یقین جس دن یہ پیدا ہو گیا نا، اس دن خدا سے دور نہیں رہیں گے۔ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے نا تو دعا کر کے دروازے پہ نہیں ہوں گے، اور دعا کی قبولیت کا پیغام نصیب ہو جائے گا۔ جس دن یقین یہ ہو جائے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ کلمات بولے۔ ہوا کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکڑی جالا بنا رہی ہے۔ اس سے کمزور ترین پوری کائنات میں کوئی گھر نہیں ہے جتنا کمزور یہ جالا ہے۔ وہ جالا بناتی ہے اپنی طاقت کے مطابق۔ ایک کبوتری آ کر وہاں گھونسلہ بنا کر انڈے دینے لگتی ہے۔ یہ معاملہ سارا آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے، تو جواب میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو پکڑے گئے، اس جالے کی کیا اوقات ہے، کبوتری کے انڈوں کی کیا حقیقت ہے، اتنے بڑے ہتھیاروں والے کھڑے ہیں۔ تو جواب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا تحزن، یہ مکڑی کا جالا اور کبوتری کے انڈے آپ مت دیکھو، اگر دیکھنا ہی ہے نا ان اللہ معنا، اپنے دل میں دیکھو اللہ تو ہمارے ساتھ ہے نا۔ واہ واہ، وہ مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس، اور یہاں خود تاجدار کائنات اور مکڑی کا جالا اور کبوتری کے انڈے۔ حفاظت کس کی ہو رہی ہے؟ جو نبیوں کے امام ہیں۔ حفاظت کس کی ہو رہی ہے؟ جو اللہ کے محبوب ہے۔ حفاظت کس کی ہو رہی ہے؟ جو معراج پہ جانے والے ہیں۔ اور محافظ کس کو بنایا؟ کہا میرا محافظ تو اللہ ہے، باقی مخلوق ساری رب کی ہے۔
رب جانے اس کی مخلوق جانے، مجھے یقین ہے غار میں بیٹھے ہوئے اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ یہ مسلمانوں کو یقین نہیں ہوا۔ اسرائیل والوں نے کل نماز مسجد اقصی میں ادا نہیں کرنے دی۔ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو اور خدا پر یقین بھی نہ ہو کہ ہم اجڑے ہی جا رہے ہیں، ہم برباد ہوئے جا رہے ہیں، غیروں کی کیا بات کریں، ہم تو خود فرقوں میں بٹ کر خود کو تباہ کر چکے ہیں۔ کس دن نعرہ بلند ہوگا کہ مسلم ایک ہیں، ہمارے دل ایک ہیں؟ جب کبھی یہود و نصارہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر تیرے میرے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازش سوچتے ہیں، وہاں کوئی شیعہ دیوبندی سنی اور وہابی دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے کسے مٹانا ہے کسے زندہ چھوڑنا ہے، وہ سب کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں۔ ہمیں پہلے ان فرقوں میں بانٹا گیا، اب اس سے بھی بڑا المیہ کیا ہے، ہمارے فرقوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے گئے کہ یہ اس جماعت کے ساتھ ہے تو یہ اس جماعت کے ساتھ۔ ایک سوال آج کی رات رکھ رہا ہوں، بتائیے نا اس فرقہ واریت کا اینڈ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک باپ کے جنازے پہ 4 بیٹے کھڑے ہیں اور چاروں کے نظریے الگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے 5 تکبیریں ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے 4 تکبیریں ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے جنازے کے بعد دعا نہیں ہونے دوں گا، کوئی کہتا ہے کل خوانی نہیں ہونے دوں گا۔ میں ایک ادنا سا طالب علم دین کا ہونے کے ناطے اہل عقل سے سوال کرتا ہوں، اس فرقہ واریت نے تو ہمارے حق سے ہمارے باپ کے جنازے کو بھی متنازع بنا دیا ہے، ہمارے اوپر دین بچا کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو فرقوں میں اور اپنے مسلکوں میں بانٹ کر دیکھتے ہیں۔ جس دن یونٹی بن کر یقین کامل کے ساتھ اللہ کی ذات پہ نگاہ رکھتے ہوئے آواز بلند کریں گے نا، اس دن پھر ہمیں ابابیل کے کنکروں کا انتظار نہیں ہوگا۔ اس دن ہر مسلمان بولے گا اور اہل مغرب اور کفر کو سننا ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے، آج کی رات میں عہد کرنا ہے، جب تک زندہ رہیں کچھ نہیں کر سکتے نا۔ سمپل سادہ جواب ہے، ہم اپنے دین سے تو کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے نا میرے بھائی، دین سے تو کھڑے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ آج کی رات عہد کریے، یہ 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے، تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ اس رب کی بارگاہ میں بخشش کے لیے تو ایک آنسو ہی کافی ہے، اس کے دربار میں ایک سجدہ ہی کافی ہے، اس کے دربار میں ایک دن کا روزہ ہی کافی ہے، اس کے دربار میں تو ایک دن کی نماز ہی کافی ہے۔ اسے راضی کرنا مشکل نہیں ہے۔ پہلے اندر سے پوچھ، کیا تو واقعی اللہ کا ہو چکا ہے؟ جس دن اندر سے آواز آئے گی نا، اس دن تجھے بلانا نہیں پڑے گا، مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا ہوگا اور لڑ رہا ہوگا کہ مجھے پہلی صف میں بیٹھنے کا حق دیا جائے اور اذان مجھے پڑھنے کا حق دیا جائے۔ آج ہماری اولادیں اور ہم کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے، ہماری زبانی کلامی ساری باتیں ہیں میرے بھائی۔ جس دن عمل کے ساتھ جڑے گے نا، قرآن پاک میں ہے جو شخص عمل کرے گا، من عاملہ، جو عمل کرے گا، من ذکر او انثی فہو مومن، مرد ہو یا عورت ہو لیکن مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں اسے ہم پاک زندگی دیتے۔ جو مومن ہو اور عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے کیا کرتے؟ بولیے تھوڑا اونچی بولیے نا، تو کرے کیا؟ تھوڑا اونچی بولیے، کرے کیا؟ عمل کرے گا۔ عمل کرنے والے کو دیتے ہیں، بولنے والے کو نہیں دیتے۔ ہمیں صرف جھگڑا کرنا آتا ہے۔ اپنے دلائل لکھا ہے کہ علم والا اگر بے عمل ہو، علم والا بے عمل ہو تو اس کے پاس سے اٹھ جایا کرو، اس کی مجلس کو چھوڑ دیا کرو۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ ایک تو علم والا ہے تو اس کے پاس سے اٹھنے کیوں کہا وہ بے عمل ہے۔ جب بھی بات کرے گا اپنی بے عملی کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، اس پر دلیلیں دینے لگے گا، اس کو منوانے کی کوشش کرے گا۔ علم والا ہو اور بے عمل ہو اس کی مجلس سے نکل جایا کرو، اور عمل والا ہو علم تھوڑا ہو اس کے ساتھ جڑ جایا کرو، وہ ملائے گا جتنا علم ہے اس پر عمل کرنے لگ جائے گا۔ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہماری زندگیوں میں صرف بول ہی رہ گئے، کلام ہی رہ گئے، جھگڑے ہی رہ گئے، فتور ہی رہ گئے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے۔ اس رات میں ایک سجدہ، ایک اس کی بارگاہ میں استغفار، ایک بار اس کو پکارنا،
ہماری زندگی کے گناہوں کو مٹا کر ایسے بنا دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ جو آج کی رات گزارے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقامت کے ساتھ کھڑا ہو اور ایمان کی حالت میں گزارے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ مٹا دیتے ہیں، اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور سارے ثمر جو ملتے ہیں نا میرے بھائی، وہ نیت کے ملتے ہیں۔ کس کا پھل ملتا ہے بولیے؟ سارا پھل نیت کا ملتا ہے۔ ہم ڈیروں ڈیر اناج پیدا کر کے بھی نیت کے ساتھ اس کو برباد کر لیتے ہیں، اور کخ بھی پاس نہیں ہوتا، نیت ٹھیک ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے۔ یقین اللہ کی ذات پہ اتنا ہو تو مکڑی کا جالا بھی محافظ ہوتا ہے۔ یقین تو اللہ کی ذات پہ ہے نا، دنیا کے اسباب پہ ایک نہ نظر آنے والا وائرس پوری دنیا کو تباہ کر رہا ہے۔ تھوڑا غور کریں نا، وہ وائرس نظر نہیں آ رہا، اگر آج آکسیجن ہی بند ہو جائے، صرف ہوا سے اللہ آکسیجن ہی ختم کر دے، سویرے اٹھ کر سائنس کے طالب علموں سے پوچھئے گا آپ کی دنیا ہی تباہ ہو جائے گی۔ آگ نہیں جلے گی، درخت سبز نہیں رہیں گے، آپ کی فصلیں نہیں ہوں گی، دریاؤں میں پانی ختم ہو جائے گا، صرف ایک ہوا آکسیجن میرا مالک بند کر دے تو بچے گا کیا؟ اس دنیا میں روپ ہی نہیں رہے گا۔ تو یہاں صرف اتنی بات کروں گا، ہم تو بے حساب اس کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی اکڑ کے ساتھ کھڑے ہیں، غرور کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جمعۃ المبارک پہ بات ہوئی تھی، شامل کر رہا ہوں، جس دن اس نفس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر لے آئیں گے نا، اس دن سے اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں اتریں گی۔ اس کا کنٹرول پورے مہینے میں سکھایا گیا۔ ماہ رمضان میں آپ نے پانی پینا چھوڑ دیا تھا نا، روزے کی حالت میں کھانا چھوڑ دیا تھا، کیوں؟ آواز آئے گی، اللہ کا حکم ہے۔ کس کی آواز آئے گی؟ کھانا بھی چھوڑ دیا اور پینا بھی۔ ایک سوال دل سے بتائیے گا، کھانا بھی چھوڑ دیں اور پینا بھی چھوڑ دیں، اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ بتائیے نا، اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ پورے 30 دن یا 29 دن پانی کا ایک قطرہ دن بھر نہیں گیا جس میں، اور اناج کا ایک دانہ نہیں گیا، اللہ کو کیا فائدہ ہوا؟ کھانا بھی چھوڑا اور پانی بھی چھوڑا۔ تو ہم آج مطمئن بیٹھے ہیں نا کہ اللہ کی بارگاہ میں میری عبادت روزہ قبول ہے اور مجھے جنت ملے گی۔ یہ تو پورے 30 دن پریکٹس کروائی گئی ہے، اس نفس کو بتایا گیا ہے۔ تھوڑا ریلائز کرنا، اپنے آپ کی طرف دیکھ، پانی کے بغیر جی نہیں سکتا، کھانے کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو نے اتنے گھنٹے 14-15 گھنٹے پانی اور کھانے کے بغیر گزارے، بتا کیا فرق پڑا؟ تو جواب آیا ہماری تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو پھر سن، اگر تو رشوت چھوڑ دے گا، بے ایمانی چھوڑ دے گا، دھوکہ چھوڑ دے گا، فراڈ چھوڑ دے گا، جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، تو سن، دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، پر تیری قبر روشن ہونے لگے گی، حشر چمک اٹھے گا۔ میں حلال چیز چھوڑوں تو اللہ راضی ہے، اگر حرام چیز سے توبہ کروں تو اللہ کیوں نہیں راضی ہوگا؟ زنا سے اپنا کنارہ کشی اختیار کروں تو اللہ کیوں نہیں راضی ہوگا؟ شراب کو چھوڑ دوں، اللہ کیوں نہیں راضی ہوگا؟ جب میں پانی اور کھانا چھوڑتا ہوں، 29 اور 30 دن میں رہتا ہوں، تو خدا مجھ پر مہربان ہے، اور وہ میرے جسم سے نکلنے والی خوشبو کو بھی پسند کرتا ہے۔ اور جب میں نے مدینے کے خوبصورت ترین دربار میں جا کر دیکھا تو دربار خدا، رسول خدا سے جواب آتا ہے، لوگوں شراب حرام ہو چکی ہے، چھوڑ دیا جائے۔ وہ دن مدینے کی گلیوں میں سیلاب تھا، شراب اتنی وہاں موجود تھی، اس دن کے بعد سے کبھی کسی نے شراب کی جانب نہیں دیکھا کہ رسول خدا نے منع فرمایا۔ آج ہماری محفلوں کے اندر بھی یہی ذوق ہے، جس دن ہم ضبط اپنے آپ پہ کرنے لگ جائیں گے نا، سیلف کنٹرول آ جائے گا، اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیں گے نا، اس دن سے اللہ کی بارگاہ میں متواتر چلنے لگیں گے۔ بس 2 روایتیں عرض کر کے اپنے ساتھ موضوع کے مکمل کر کے اپنے میسج پہ ختم کر دوں گا۔ تک تو نہیں گئے؟ بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلی روایت یہاں شامل کرنے لگا ہوں، آج کی رات میں بخشش کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ آج کی رات میں سب سے شاندار طریقہ یہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کیے جائیں، اجتماعی یا انفرادی۔ اس کے بعد اس کی بارگاہ میں صرف اتنا کہا جائے، آج میں یقین کے ساتھ تیرا بندہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں، اے میرے مولا، دنیا میں رسوا تو نہ کرنا، آخرت میں سرخ رو بھی کرنا، میں تیرے پہ چھوڑتا ہوں، آج کے بعد اس راہ کو کبھی نہیں چنوں گا جو تیری مخالفت کی طرف جائے گی۔
اس راستے پر آؤں گا جو صرف تیری محبت کا راستہ ہوگا۔ اپنے رب سے عہد کرنا ہے، مجھ سے نہیں۔ آپ نے کسی پیر سے عہد نہیں کرنا، اپنے رب سے صرف عہد کرنا ہے۔ زندگی بھر اس پر پکے رہیے گا۔ حضرت فضالہ اس دن سے نکلے اور کہا کہ میں تجھے کیوں دیکھوں جن کے قدموں پہ گر کر آ رہا ہوں، سب کو چونی کو دے کر آ رہا ہوں۔ میں نے غلامی قبول کی ہے، ان کی غلامی قبول کرنے کے بعد تیری تو گنجائش ہی نہیں بچتی ہے۔ اب جو رسول خدا کہیں گے وہیں جھکوں گا، جو رسول خدا کہیں گے وہیں کروں گا۔ میں نے اپنی زندگی کی مرضی ختم کر دی ہے۔ جس دن بندہ اپنے رب کے سامنے پیش ہو کر کہہ دے اے اللہ میں نے اپنی مرضی ختم کر دی ہے، اس دن سے پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنی مرضی بھی رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ خدا مہربان نہیں ہے، اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ بیٹے ہیں نا ہمارے پاس، بولیے نا، بیٹیاں بھی ہیں ہمارے پاس، بے اولادوں کے لیے تو آج کی رات دعا کریں گے اللہ انہیں بھی یہ میوہ عطا فرمائے۔ جن کے پاس اولاد ہے سچی بتائیے، ایک بات اپنے دل سے بتائیے، کبھی اس اولاد کے بارے میں سوچا تھا کہ میں ان کا باپ بنوں گا؟ ان چیروں کو کبھی آپ نے دیکھا تھا کہ تعارف تھا کہ یہ میرے گھر میں بیٹا بن کے پیدا ہوگا یا بیٹی بن کے پیدا ہوگی؟ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے۔ اور جن ماں باپ کے گھر ہم پیدا ہوئے ہم انہیں بھی نہیں جانتے تھے کہ میرا باپ کون ہوگا، میری ماں کون ہوگی۔ ہم ناواقف لوگوں کے گھر میں پیدا ہوئے اور ناواقف ہی ہمارے گھر میں پیدا ہوئے، نہیں جانتے تھے، لیکن محبت اتنی ہوئی کہ ماں باپ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم اپنی اولادوں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں، یہ محبت پیدا کس نے کی ہے؟ یہ آج قانون بنا ہے نا پاکستان میں، آپ کے صدر نے سائن کر دیے کہ ماں باپ کو جو گھر سے نکالے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ جو ماں باپ کے بڑھاپے میں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آئے گا نا تو ان کو سزا ملے گی۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو دنیا میں قانون اب بنا ہے، ایک بات بتائیے، جن کے پیٹ میں اور جسم میں 9 ماہ گزارے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کر آنے والی اولاد کا دل کیسا ہوگا؟ تھوڑا غور کریں نا، آج کی رات اتنی صرف بات اپنے آپ سے پوچھیں نا۔ آپ ایک پیر کے ہاتھ چومتے ہیں نا، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا مرشد اللہ رب العزت کے رسول کے راستے پر ہے اور اسی راستے پر چلتا ہے، ہم اس کی پیروی میں ہیں، اس کی محبت میں ہم اس کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، جہاں وہ بیٹھتا ہے اس جگہ کا بھی احترام کرتے ہیں نا بھائی میرے، ہمارا عقیدہ ہے نا، بولیے نا یار، سارے مرشد والے بولنے ذرا، کرتے ہیں نا؟ بتائیے کیا، ایک بات سچی بتائیے گا، اس مرشد کی عقیدت کرنے کے بعد کیا گارنٹی ہے آپ کی عقیدت قبول ہو گئی؟ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو جنت کا راستہ مل گیا؟ کیا گارنٹی ہے کہ آپ بخشے گئے ہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ تو ہم نے کیا اپنی عقیدے کے ہاتھوں، مجبور ہو کر محبت کے ہاتھوں۔ اور جہاں گارنٹی ہے کہ جن کے ہاتھوں کو چومنا، جن کے پاؤں کو چومنا اور جن کے لیے کھانے کا انتظام کرنا اور جن کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ سجانا اور محبت کے لیے ہاتھ سینے پہ رکھ کے جھکنا، وہ ہیں والدین۔ اور کہا کہ جو باپ کے چہرے کو دیکھے گا کعبے کی حج کا ثواب پائے گا، اور جو ماں کے قدموں پہ ہونٹ رکھے گا وہ جنت کی دہلیز کو بوسے دے گا، وہ جنت کی دہلیز کو بوسے دے گا۔ ہماری تو دین میں ہی عبادت ماں باپ کی خدمت میں رکھی گئی۔ ہم 1000 مہینوں سے بہتر رات میں گڑ گڑا کر معافیاں مانگتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن جو ماں باپ کو رلاتے ہیں ان کے قیمتی آنسو ہماری نافرمانی کے سبب آنکھوں سے بہتے ہیں، ہماری بے وقوفیوں کے سبب ان کے دل پہ چوٹیں لگتی ہیں، ہم ان کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بار ماں باپ کو کبھی غور سے دیکھیں، میری زندگی کا مشاہدہ ہے، آپ بھی کر لیں گے، میری زندگی کا مشاہدہ ہے، میں نے شرابی دیکھے، مالدار، زانی دیکھے، سب کچھ دیکھا ہے، میں نے اجڑتے بھی دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے اور بنتے اور سنورتے بھی دیکھے۔ جب تک میں دنیا میں آیا میں نے بڑے خاندانوں کو اجڑتا دیکھا، بڑے خاندانوں کو ترقی کرتا دیکھا، لیکن ایک بات میری زندگی کے مشاہدے میں آئی کہ وہ شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوگا جو ماں باپ کے سامنے جھکنے والا ہوگا۔
اس کے پاس غربت نہیں آئے گی. یہ لکھ لیجئے اپنے دل پر بات. آپ نوکری کریں نہ کریں، کاروبار آپ کریں نہ کریں، کسی غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. کون؟ جنہوں نے ماں باپ کو سینے سے لگا کر خدمت کی ہوگی. میں نے انگوٹھا چھاپ دے